بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 109 نمبر حدیث، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے چاچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کافی سارے رشتہ دار کیا ہیں؟ صحابی لوگ ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو لاحق ہوئی ہے۔ ان میں سے ان کے چاچا انس بن نضر بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں غاب عمی انس بن نضر عن قتال بدر، کہ میرے چاچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ وہ بدر کے موقع میں غائب تھے، بدر میں نہیں تھے، بدر میں وہ نہیں تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے قتال یعنی بدر کا جو موقع تھا، اس میں آپ نے مشرکین کے ساتھ قتال کیا تھا، اس میں میں غائب تھا، اس میں جو ہے حصہ نہیں لے سکا۔ تو کہتے ہیں لَإِنَّ اللَّهَ أَشْهَدَنِي قتال المشرکین لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، کہ اگر اللہ تعالی ہم کو ایک موقع دے دے، اللہ تعالی ہم کو اگر حاضر رکھتے نا، تو ہم دکھا دیتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک موقع ہم کو مل جاتا تو ہم جو ہے دکھا دیتے۔ لئن اللہ اشہدنی، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں حاضر رکھتے، لیرین اللہ ما اصنع، یا لیرین اللہ ما اصنع، دونوں پڑھا گیا۔ تو موقع ملا نہیں، اس لیے ہم نہیں کر سکے۔ تو کہتے ہیں صحابی، فلما کان یوم بدر، اے یوم احد، جب احد کا موقع آیا، انکشف المسلمون، مسلمانوں کو کیا ہے بہت چوٹ لاحق ہوئی، یا دوسری روایت میں انہزم المسلمون، مسلمان لوگ ہارنے لگے۔ جیسا کہ معلوم ہے احد کا موقع بہت زیادہ مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑے، وہ بھی ایک غلطی کی وجہ سے۔ خیر، یہ مسلمان کیا ہے شکست پانے لگے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی اصحابہ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے کیا، یعنی ان کے ساتھی لوگ، یعنی بھاگ گئے، جو جب دیکھتے ہیں کہ اب شکست پا رہے ہیں، ہار جا رہے ہیں، تو کیا ہے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ کیے ہیں اس سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاء یعنی المشرکین،
اور اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے براءت کا اعلان کرتا ہوں جو یہ لوگ یعنی مشرکین لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتے ہیں، توحید کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، ان سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ثم تقدم فاستقبلہ سعد بن معاذ، پھر جو ہے آگے بڑھنے لگے، جنگ میں ایک دم ٹوٹ پڑے تو سعد بن معاذ سے ملاقات ہو گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں، کہتے ہیں یا سعد بن معاذ، اے سعد ابن معاذ، الجنت ورب الکعبہ انی اجد ریحہا من دون احد، کعبے کے رب کی قسم جنت کی بو جو ہے میں احد کے پیچھے سے پا رہا ہوں، احد کے پیچھے سے جو ہے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احد کے پیچھے مشرکین لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کے قتال کریں گے تو کیا ہے، جنت تو انشاءاللہ ملنی ہی ملنی ہے، چاہے قتل کر کے ملے یا خود قتل ہو کر کے ملے۔ احد کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ صحابی لوگ تھے، عمل سے کبھی پیچھے نہیں بھاگتے تھے، عمل کے لیے جو ہے وہ لوگ الگ ہی لذت محسوس کیا کرتے تھے، اس لیے باب فی المجاہدہ میں اس کو ذکر کیے ہیں۔ تو سعد کہتے ہیں فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کر سکے میں نہیں کر سکا، یعنی انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو کر سکے کہ جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہوئی تو چلے گئے، سمجھ گئے کہ جنت پانا ہے تو وہاں جا کر کے قتال کرنا پڑے گا، چلے گئے، ہم نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی جو صحابی تھے جو واقعہ بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اس وقت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، گئے نہیں تھے اس میں۔ کہتے ہیں فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، گئے وہاں شہید ہو گئے، اور ایسا ان کی حالت تھی لاش کی، کہتے ہیں ان کے لاش کو جو ہم لوگ پائے تو اس میں 80 سے زیادہ جو تھا تلوار کے نشان تھے، ان کے لاش میں جو ہے 80 سے زیادہ تلوار کے نشان تھے، سبحان اللہ۔ او طعنتاً برمح اور رمیتاً بسہم، یا کیا ہے نیزے کے جو ہے وار، تیر سے جو ہے مارا گیا، سارے جو ہے ان کے بدن میں وار 80 کے قریب ہوں گے، تیر لگا، نیزہ مارا گیا، چھری چاقو تلوار سے مارا گیا، ایسی ان کی حالت ہو گئی، پورا بدن ایسا ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور کہتے ہیں وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور ہم نے پایا ان کو، یعنی ان کے لاش کو، قد قتل، اب مر چکے ہیں، وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکین نے جو ہے تمثیل کر دیا ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے چہرے کو بگاڑ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، پورا ایک دم لاش کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑے، ایسا کر دیے، ایسی حالت کر دی ہے لاش کی، ایسا ہو گیا ان کے ساتھ، ایسا ظلم ان کے علاج کے ساتھ وہ لوگ کیے، ظالم لوگ۔ کہتے ہیں فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، کہ
ان کو سوائے ان کی بہن نے اور کوئی کسی نے نہیں پہچانا، وہ بھی کس سے؟ ان کی ایک انگلی سے۔ انگلی دیکھے ہوئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ایسی انگلی کیا ہے؟ انس کی ہے۔ ان کی بہن جب دیکھے ان کی انگلی تب سمجھ گئے کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی لاش ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا جو ہوا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یا ہم لوگوں کا گمان ہے کہ یہ آیت ان پر اور ان کے جیسے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ لیے تھے اس کو سچا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان ان سے لیا تھا اس کو وہ لوگ سچ کر گئے، اللہ تعالیٰ کے ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر گئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن گئے۔ کہتے ہیں یہ آیت ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہی نازل ہوا ہے۔ تو یہ صحابی لوگوں کی کوشش، محنت تھی جنت کے لیے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا ہے۔ ایک صحابی کیا ہے، کھجور کھا رہے تھے، پوچھے کیا ہے اگر جنت کیا ہے، اگر قتال کیے تو کیا ملے گا؟ کہتے والا کل جنت، تمہارے لیے جنت ہوگی، ویسے ہی چلے گا کھجور پھینک کر کے۔ کھجور پھینکنے والا آیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جنت میں چلے گیا، جا کر کے گیا قتال میں گیا، شہید ہو کر کے بیچارہ جو ہے شہید ہو کر کے اللہ کے پاس چلے گیا۔ تو یہ صحابہ لوگ کوشش، محنت تھی کہ وہ لوگ سب کچھ اپنا دینے کے لیے تیار تھے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے، سب چیز قربان کرنے کے لیے۔ یہی واللہ اعلم۔